الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی اور دور و دراز سے دروازہ کھول دیجیے، اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو رمضان المبارک جیسا مقدس اور عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا. اور صرف یہ مہینہ ہی عطا نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور صحت اور تندرستی کے ساتھ عطا فرمایا. یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ رمضان کا مہینہ تو گزر جاتا ہے لیکن انسان کے پاس اگر صحت نہیں، تندرستی نہیں، تو پھر وہ انسان چاہ کر بھی روزے نہیں رکھ سکتا ہے، وہ انسان چاہ کر بھی تراویح نہیں پڑھ سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت بھی عطا فرمائی ہے. اگر یہ صحت نہ ہوتی تو آپ دیکھ لیجئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، وہ دیکھ کر حسرت کر رہے ہیں کہ کاش اگر ہمیں صحت ہوتی، تندرستی ہوتی تو ہم بھی روزہ رکھتے، ہم بھی تراویح پڑھتے، لیکن نہیں ہے، وہ صحت نہیں ہے جس کی وجہ سے نہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں نہ وہ تراویح کی پابندی کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم آپ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. ورنہ رمضان میں بھی ہم آپ آئے دن یہ خبریں سنتے ہیں کہ فلاں صاحب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اقارب اس دنیا سے چلے گئے آئے دن. تو رمضان کا مہینہ مل جانا یہ خوش قسمتی کی علامت ہے، یہ خوش نصیبی کی علامت ہے، اور مزید صحت کا مل جانا، رمضان کے ساتھ صحت کا مل جانا، یہ اس سے بڑی اللہ کی نعمت ہے. لیکن جتنی بڑی یہ خوش قسمتی ہے اور خوش بختی ہے، اس سے بڑی بدنصیبی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو صحت مند ہے، تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے. اس کے باوجود ایسے لوگ جو صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، ایسے انسان کے بارے میں کیا کہا جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث برابر ہم آپ سنتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے اور اس کے بدلے پوری زندگی روزہ رکھے تب بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے. آخر کوئی تو بات ہے کہ رمضان کے روزے میں کوئی تو بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ انسان اگر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، بیمار نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، اگر مان لیجیے بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ انسان روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یا سفر پر ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہو یا سفر پر ہو لیکن تندرست ہے اور اپنے گھر پر ہے یا گھر سے باہر بھی ہے لیکن وہ کسی پرسکون جگہ پر ہے اور پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، نہیں رہتا ہے،
تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوری زندگی اگر روزہ رکھے پھر بھی یہ سارے کے سارے روزے، پوری زندگی کے روزے رمضان کے ایک روزے کا بھی بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پاک کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان اور قرآن بڑی مناسبت ہے، رمضان اور قرآن میں بڑی مناسبت ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے جب اس مہینے کا تعارف کرایا، انسان جب اپنا کوئی تعارف کراتا ہے تو اچھے الفاظ سے کراتا ہے، اچھے انداز سے کراتا ہے، اور اگر وہ کسی نیچے طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو تو اسے چھپا دیتا ہے، اپنے آپ کو بڑا لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے جب تعارف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس مہینے کا یعنی رمضان کا تعارف کیا وہ قرآن کے حوالے سے کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کو اللہ نے اسی مہینے میں نازل کیا۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے بس اتنی ہی بات کافی تھی کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ اللہ نے ہمیں اشارہ کیا، اللہ نے ہمیں ایک سبق دیا، ایک پیغام دیا کہ رمضان اور قرآن میں بڑی مناسبت ہے۔ اگر ہم پورا سال قرآن سے غفلت برتتے ہیں اور رمضان میں بھی اگر ہم قرآن سے غفلت برت رہے ہیں تو پھر رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور یہی وہ قرآن ہے جس قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں، ترقی عطا فرماتے ہیں، تنزلی عطا فرماتے ہیں، اور اس مہینے کو جو فضیلت بخشی ہے، آخر بات کیا ہے؟ جو دن، جو رات، جو صبح، جو شام، جتنے گھنٹے اور مہینوں میں ہوتے ہیں وہی دن، وہی صبح، وہی شام، وہی رات اس مہینے میں بھی ہوتے ہیں، لیکن چند چیزیں اللہ نے اس مہینے میں ایسی رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے اس مہینے کی وقت بڑھ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک نزول قرآن بھی ہے، قرآن کا نازل ہونا بھی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، جو قرآن ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا، جب اندھیری کوٹھری میں انسان پریشان حال ہوگا وہاں یہی قرآن کام آئے گا۔ کل قیامت میں جہاں ہم پریشان ہوں گے یہی قرآن ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دلائے گا۔ جس قرآن کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اتنی عظیم الشان کتاب، اتنی اہم کتاب یہ کسی اور قوم کو نہیں، یہ کسی اور مذہب والوں کو نہیں، بلکہ ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، یہ امت محمدیہ کے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے اندر کم از کم ہم قرآن کی ضرور تلاوت کریں، اور ہر رمضان کے شروع میں میں ایک فارمولہ بتایا کرتا ہوں ہر سال کہ آپ زیادہ نہیں، آپ کہیں بھی رہے، گھر پہ رہے، دکان پہ رہے، آپ روزانہ کم از کم ایک پارہ آپ تلاوت کیجئے۔ 30 روزے 30 پارے ایک ختم، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اور زیادہ وقت ہے تو اس میں ایک کے بجائے 2 پارہ کر لیجئے، اور وقت ہے تو 3 کر لیجئے، 10 دن میں ختم کیجئے۔ اگر انسان اپنے معمولات کے ساتھ اتنا وقت نکال لے کہ ہم روزانہ ایک پارہ ضرور تلاوت کریں گے تو کیا بڑی بات ہے، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات کا ضرور اہتمام کریں کہ جتنے ایام ابھی باقی ہے یہ دوسرا عشرہ ہے، ہم اور آپ بھی جانتے ہیں مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کرتے ہیں، بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور بہت جلد یہ عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ رحمت کا عشرہ گزر چکا، یہ مغفرت کا عشرہ بھی گویا گزر رہا ہے، 18 رمضان ہو چکا ہے، اور ایک دن کے بعد 2 دن کے بعد یہ مغفرت کا عشرہ گزر جائے گا۔ پھر اس کے بعد جہنم سے خلاصی کا عشرہ آئے گا۔ اب یہ ہر انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ آخر پہلا جو عشرہ گزرا ہے جو رحمت کا عشرہ تھا، آخر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کون کتنا مستحق ہوا، اللہ کی رحمتوں کو کس نے کتنا سمیٹا، اپنے دامن میں اللہ کی رحمتوں کو کس نے کتنا سمیٹا، اور اس دوسرے عشرے میں آخر اپنے گناہوں کی بخشش کس نے کروائی۔ یہ ہر انسان اپنا فیصلہ کرے، اور یہ وقت گزر رہا ہے، یہ عشرہ گزر رہا ہے، 2 دن کے بعد یہ مغفرت کا عشرہ گزر جائے گا۔
گناہوں کی معافی کا عشرہ گزر جائے گا، گناہوں سے بخشش کا یہ عشرہ گزر جائے گا۔ اس لیے یہ 2 دن باقی ہے۔ ہم نے اپنی پوری زندگی میں جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، یہ 2 دن باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص یہ آفر ہوتا ہے، یہ موقع ہوتا ہے، ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی ضرور بخشش کروائے۔ اور ہر وقت جو پنجم کلمہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کا ورد کرتے رہے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے رہے۔ اس کے بعد جہنم سے خلاصی کا عشرہ آئے گا، جہاں اللہ تعالیٰ لاکھوں اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ یوں ہی گزر رہا ہے، ہماری اور آپ کی جو غفلت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ افسوس ہوتا ہے، صد افسوس ہوتا ہے کہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اور آپ اس مہینے کی قدر نہ کریں تو یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ آج کے جمعے میں چونکہ اعتکاف کے تعلق سے اور اسی طرح شب قدر کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور اس کے علاوہ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے جو زکوٰۃ کے تعلق سے چند مسائل پیش کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود کئی لوگوں نے زکوٰۃ کے مسائل جو ہے انہوں نے پوچھا تھا۔ ابھی بھی تسلی لوگوں کو ہو نہیں پا رہی کہ آخر زکوٰۃ کس طرح نکالیں۔ تو چند مسائل ایسے ہیں جو پوچھے گئے ہیں، آپ کی جانکاری کے لیے آپ کے ذہن میں بھی وہ سوال ہوگا، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس کے بعد اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی، شب قدر کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی، چونکہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس مہینے میں جمعے کم ہوتے ہیں اور عنوانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ایک جمعے میں کئی موضوعات پر بات کرنی پڑتی ہے۔ بالوں میں ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا، بالوں میں جو ڈائی ہم آپ کرتے ہیں، رنگتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ آسان مسئلہ ہے کہ اگر ہم آپ سر کے بال ہو یا داڑھی کے بال ہو اگر رنگتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ داڑھی کے بال کھانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ داڑھی کے بال کو منہ میں لے کے وہ کاٹتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر بالوں کو کاٹنے کے بعد اگر وہ بال منہ کے اندر چلا جاتا ہے، پیٹ کے اندر، تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لیے اس کو ہمارا پھینک دے، یہ حرکت بھی غلط ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، 7 تولہ سے کم، 7.5 تولہ جو سونے کا نصاب ہے، بلکہ آپ کو میں یہ بتا دوں، یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے میں اکثر لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ ہے، میں آپ کو اس کی وجہ بتا رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے، تسلی نہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل میں چور چھپا ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، زکوٰۃ نہ دینے کے لوگ کتنے ہیلے اور بہانے کرتے ہیں، اور اس مسئلے کے تعلق سے آپ کو یقین نہیں ہوگا، یہاں کے ایک صاحب بمبے میں رہتے، انہوں نے فون کیا اور کہا کہ 2 جمعہ سے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ تک بھی اس مسئلے کو پہنچاؤں، حالانکہ پچھلے جمعہ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا۔ 7 تولہ سے اگر کم سونا ہے، 2 تولہ، 2 بھری 3 بھری، تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ چونکہ کتابوں میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ 7.5 تولہ، 7.5 تولہ اگر سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن آخر آگے پیچھے میں نے آپ کو پچھلے جمعہ تفصیل سے بتایا تھا کہ 7.5 تولہ کا جو نصاب ہے سونے کا، یہ اس وقت ہے جب صرف سونا ہی سونا 7.5 تولہ، اس سے کم نہ ہو اور کچھ نہ ہو، یعنی نقدی نہ ہو، کیش نہ ہو، مالی تجارت نہ ہو، کچھ نہ ہو، اور 7.5 تولہ سونا ہو اور کچھ بھی نہیں ہے، تب 7.5 تولہ کا نصاب آئے گا۔ لیکن اگر 7.5 تولہ سونا ہے یا 7.5 تولہ سے کم ہے، تولہ یا بھری بات ایک ہی ہے، 2 تولہ 3 تولہ، عام طور پہ جو ہماری ماں اور بہنیں ہوتی ہیں ان کے پاس، کسی کے پاس 2 بھری 3 بھری، کسی کے پاس 4 بھری، یعنی 7.5 تولہ سے کم ہے، اور ساتھ میں کچھ پیسے بھی ہیں، یا 7.5 تولہ مکمل ہے یا اس سے کم ہے، اور ساتھ میں مالی تجارت بھی ہے یا کچھ کیش بھی ہے، تب چاندی کا نصاب آئے گا۔ یعنی اگر 2 تولہ اور 3 تولہ بھی اگر سونا ہے، زیورات کی شکل میں ہے، بھری 2 بھری 3 بھری، اس کی بھی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہوگی۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ 7.5 تولہ سے کم ہے تو ہم زکوٰۃ کیوں نہ نکالیں، اس لیے کہ اس سے کم اگر ہے یا اتنا ہے 7.5 تولہ اور ساتھ میں کیش ملتا ہے، کیش کا مطلب یہ ہوا کہ 1 روپیہ بھی اگر ساتھ میں مل جاتا ہے، 1 روپیے کی بھی اگر مالک ہے عورت، اور 1 روپیے کے مالک کون نہیں ہوتی ہے، پوری کائنات کے مالک تو عورتیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مارکیٹ میں، بازار میں، روزہ نماز کچھ نہیں، سارا شاپنگ ہماری خواتین کرتی ہے، تو 2 تولہ اور 3 تولہ یاد رکھے اس کی بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ تو 7.5 تولہ سے بھی کم اگر ہے تو اس کی بھی ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ایک اور مسئلہ، بہت اہم مسئلہ، پچھلے جمعہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو چیزیں مستعمل ہے، یعنی ضرورت کی چیزیں جسے ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بھی قیمتی ہو۔ 1 لاکھ کی گاڑی ہے، مان لیجیے وہ ضرورت کی ہے، مکان ہمارا ہے 5 لاکھ کا، وہ ضرورت کا ہے،
اسی طرح گھر میں پنکھے ہیں، لاکھوں روپئے کے پنکھے ہوتے ہیں، واشنگ مشین ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ سب ضرورت کی چیز ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، روزانہ استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو ایک صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ جب مستعمل چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے تو جو سونا اور چاندی مستعمل ہے زیورات کی شکل میں، جسے ہماری ماں اور بہنیں استعمال کرتی ہیں، تو اس پر زکوٰۃ کیوں ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے کہ جو ہماری ماں اور بہنیں زیورات جو استعمال کرتی ہے سونا اور چاندی کو، آخر اس پر زکوٰۃ کیوں، جبکہ وہ استعمال شدہ ہے، وہ استعمال کر رہی ہے؟ تو یاد رکھے، سونا اور چاندی یہ بنیادی بات ہے، سونا اور چاندی یہ شریعت کی نظر میں ضروریات میں نہیں ہے، یہ ضروریات نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس سونا اور چاندی نہیں ہے تو ہماری زندگی نہیں کٹے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ فیشن ہے، یہ شوق ہے۔ جو چیز ضروریات میں شامل ہے، کپڑا ضروریات میں شامل ہے، کھانا ضروریات میں شامل ہے، گھر ضروریات ہے، گاڑی ضروریات میں ہے، لیکن سونا اور چاندی یہ ضروریات میں نہیں ہے، یہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سونا اور چاندی کی روٹی بنا کر ہم کھاوے، ایسا بھی نہیں ہے، یا سونا اور چاندی کا لباس ہم بنا کر ہم پہنے، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ ضروریات نہیں ہے، وہ تو ہمارا ایک شوق ہے، خوبصورتی کے لیے، وہ فیشن ہے۔ اس لیے وہ مستعمل ہو یا غیر مستعمل ہو، کسی بھی شکل میں ہو، بہرحال اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ یہ فرض ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، ایک صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ ایک خاتون ہے جس کے پاس 2 یا 3 بھری سونا ہے، لیکن بیچاری غریب ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو آخر وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ اکثر ہماری ماں اور بہنیں جو ہوتی ہیں جن کے پاس 2 یا 3 تولے سونے یا چاندی ہوتے ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے، وہ غریب ہے، کہاں سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گی؟ وہ کیسے زکوٰۃ ادا کرے گی؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ جس کے پاس 2 یا 3 یا 4 تولے سونے یا چاندی ہے اور ہم اسے غریب کہہ رہے ہیں، لیکن شریعت میں وہ عورت غریب نہیں ہے۔ اگر 2 یا 3 تولہ بھی اگر سونا ہے تو 2 لاکھ کا سونا ہو گیا، وہ کہاں سے غریب ہے؟ شریعت کی نظر میں، ارے ٹھیک ہو رہا ہے بھائی، شریعت کی نظر میں وہ خاتون غریب نہیں ہے، اسے ہر حال میں زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب کیسے دے گی؟ وہ جانے اب کس طرح سے دینا ہے، دین مہر ہے، شوہر کے ذمہ ہے، آپ کا جو مہر باقی ہے مہر وہ دیجئے، وہ لیجئے، یا آپ سال بھر جو آپ کو خرچ ملتا ہے آپ اس سے کچھ کر کے آپ جمع کیجئے، شوہر سے لیتے ہیں آپ اس سے کچھ پیسے نکال کر جمع کیجئے اور رمضان میں ادا کیجئے، لیکن بہرحال اسے ہر حال میں آپ کو نکالنا ہوگا۔ اسی طرح کچھ رقم کے تعلق سے کہ ہم نے جو ہے پوسٹ آفس میں جمع کیا ہے، چھاتروتی کی جو رقم ملتی ہے، چھاتروتی، یاد رکھیں ان ساری رقم کے اوپر زکوٰۃ ہے، یا کسی بھی مستقبل کے لیے ہم نے جو بھی رقم جمع کیا ہے ہر ایک کے اوپر جو ہے اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اب مصارف زکوٰۃ کیا ہے؟ آسان ہے، 7 مصارف زکوٰۃ بیان کیے جاتے ہیں قرآن میں، فقیر ہے، مسکین ہے، عامل ہے، رقاب ہے، لیکن وہ انسان جو نصاب کا مالک نہیں ہے، جو انسان نصاب کا مالک نہیں ہے، جو غریب ہے، مسکین ہے، ہم اور آپ اسے زکوٰۃ دیں، وہ انسان زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ جو انسان کماتا ہے لیکن وہ اتنا کماتا ہے کہ اس سے اس کی ضروریات بھی نہیں پوری ہوتی ہے، مان لیجیے 8,000 9,000 10,000 کماتا ہے، آج کے زمانے میں آپ خود انصاف سے بتائیے کہ جو انسان 8,000 10,000 کماتا ہو کیا اس سے ضروریات پوری ہوتی ہے؟ وہ آمدنی جس سے انسان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہے وہ انسان زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں، اسے سمجھنا ہوگا، آپ کے پڑوس میں جو بیچارہ غریب ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے لیکن وہ شریف الطبع انسان ہے، وہ خوددار انسان ہے، وہ زکوٰۃ آپ سے نہیں مانگ سکتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سمجھیں کہ میرا پڑوسی غریب ہے، ہم اور آپ اسے زکوٰۃ ضرور ادا کریں، لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، جو انسان خوددار ہوتا ہے اگر ہم زکوٰۃ کہہ کر دیں گے تو وہ انسان کبھی نہیں لے گا، ہم اسے عیدی کے نام پہ، ہدیہ کے نام پہ دے دیں، لیکن آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی آپ تلاشیں۔ آج کے زمانے میں زکوٰۃ کے جو سب سے بہترین مصرف ہے، میں آپ کو کھل کر بتاؤں، وہ آپ کے پڑوسی، وہ آپ کے رشتہ دار جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو یتیم ہے، جو بول نہیں سکتے ہیں، آپ ان تک پہنچائیں۔ اور اسی طرح مدارس اسلامیہ کے اندر جو طلبہ پڑھتے ہیں
یہ آج کے زمانے میں سب سے بہترین اگر مصرف ہے زکوٰۃ کا تو مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طلباء کرام ہیں۔ دو فائدے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، اس کا ثواب الگ ہے، اور دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے نشر و اشاعت میں گویا آپ تعاون کر رہے ہیں۔ جو مدارس اسلامیہ جو دین کی نشر و اشاعت کے لیے کام کرتے ہیں اس پر آپ تعاون کرتے ہیں، آپ کو وہاں ڈبل فائدہ ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ دور دور سے جو مدارس اسلامیہ سے آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، آپ ضرور بھی ضرور ان کا خیال رکھیں۔ زکوٰۃ اگر ہمارے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ فرض نہ ہونے کے باوجود اگر کوئی انسان زکوٰۃ ادا نہ کرے تو یاد رکھے، قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت سن لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ مال زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے مال کو جہنم کی آگ میں پہلے تپائیں گے، اور اس کے بعد اس کی پیشانی کو، اس کے بازوؤں کو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یاد رکھیں، بڑی اہم وعید ہے۔ اس لیے آپ سے یہی گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اور آپ ایک ایک پائی کا حساب کریں، اور کہاں کہاں پر آپ نے رکھا ہے ساروں کا حساب کر کے جو ہوتا ہے 2.5% کے حساب سے وہ ادا کر دے۔ اگر آج ہم نے حساب و کتاب کر لیا تو کل قیامت کے حساب و کتاب سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی، لیکن اگر آج حساب و کتاب نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں کل قیامت میں تو بہرحال حساب و کتاب تو ہونا ہی ہے۔ 2 دن کے بعد اعتکاف کا عمل شروع ہوگا۔ اعتکاف یہ بھی پرانا اور قدیم عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ۔ جب خانہ کعبہ کی تعبیر ہو رہی تھی تو اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ آپ اللہ کے گھر کو صاف رکھیے، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اعتکاف کتنا یہ قدیم عمل ہے، یہ کتنا اہم عمل ہے۔ اعتکاف کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہجرت کے بعد سے پوری زندگی وفات تک آپ نے اعتکاف کیا ہے، بلا ناغہ پوری زندگی، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا ہے۔ رمضان میں جو آخر عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے یہ سنت مؤکدہ یا علی الکفایہ ہے، جو کم از کم ایک آدمی 1-2 آدمی اگر محلے کے مسجد میں اعتکاف کر لیتے ہیں تو سارے لوگوں کی طرف سے ادا ہوگا۔ اگر کوئی انسان اگر نہیں بیٹھتا ہے تو یاد رکھے سارے محلے کے لوگ اس گناہ کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے پورے محلے والوں کی، آپ جہاں سے بھی ہیں، آپ اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے گھر، اپنے محلے کی آپ ضرور فکر کریں، اور اس بات کی فکر کریں کہ آخر اعتکاف میں کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھنا چاہیے۔ اعتکاف کے تعلق سے بہت سارے احادیث کے اندر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق وکل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں، یعنی اس معتکف اور جہنم کے درمیان 3 خندق کی دوری ہو جاتی ہے، اور ایک خندق کی دوری بتایا مشرق اور مغرب کے درمیان، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی دوری ہے اتنی دوری، اس سے 3 گنی دوری اللہ تعالیٰ اس معتکف اور جہنم کے دوران عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلھا۔ یہ بڑی اہم فضیلت ہے۔ ایک معتکف انسان بہت سارے نیک کام نہیں کر سکتا ہے، بہت سارے نیک کام نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک معتکف انسان ہے، نماز جنازہ میں نہیں جا سکتا ہے۔ ایک معتکف انسان ہے، وہ کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا ہے۔ ایک معتکف انسان ہے، اگر کوئی دینی مجلس کہیں قائم لگی ہے، کوئی اللہ والے آئے ہیں، اس کا دیدار بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ اس دینی مجلس میں شرکت کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اعتکاف کرتا ہے تو اسے دل کے اندر تمنا ہے کاش اگر میں اعتکاف میں نہیں ہوتا تو آج میں بھی اس جنازے میں شریک ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسے جنازے میں شرکت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اس کے دل میں یہ تمنا ہے کہ میرا پڑوسی بیمار ہے، آج میں اگر اعتکاف میں نہیں ہوتا تو میں اس کی عیادت ضرور کر لیتا، اللہ تعالیٰ اسے مریض کی عیادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ بہت اہم حدیث ہے، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اخیر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔
یہاں ایک حج اور ایک عمرہ کرنے پر انسان کی آفت آ جاتی ہے، لیکن اعتکاف کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ اس کا اہتمام کریں۔ 2 دن کے بعد جو ہے یہ اعتکاف کا عمل شروع ہونے والا ہے۔ اعتکاف کا سب سے اہم فائدہ یہی ہے کہ انسان کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ شب قدر ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی ایک رات اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو گویا اس نے 1000 مہینے رات جاگ کر اس نے عبادت کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رشک ہوتا تھا کہ 900 سال، 1000 سال پچھلی امتوں کی اتنی عمریں ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رات عطا کی گئی کہ اگر ایک رات بھی کوئی جا کر عبادت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 مہینوں میں جو راتیں ہیں اتنی راتوں کا اسے ثواب مل جائے گا۔ اس لیے سب سے بڑا فائدہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ جو رمضان کے دن باقی ہے اللہ ان دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔